اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریبار صفحہ اول۔ کتاب ھذا کے جملہ حقوق اس دارالترجمہ کے نام محفوظ ہیں جس کا مقصد وطن عزیز کے فلسفہ کی زبان ایک بنانی ہے تاکہ سب ہم وطنوں کے دل میں ماں پاکستان کے لیے ماں دھرتی کا احساس جاگے۔ فضل ربی خان سرتیز، ریبار صفحہ نمبر 1۔ میرے محترم بھائیوں، صفحہ نمبر 1 کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ کیوں ہم ریبار کے حقوق اس دارالترجمہ کے نام وقف کر رہے ہیں جس کا مقصد فلسفی کی زبان ایک بنانی ہے؟ اگر آپ دنیا کے نظام کا تجزیہ کریں تو 2 اساسوں پہ ہمیں مملکتوں کا ظہور ملتا ہے۔ نمبر 1، قومیت کے لحاظ سے۔ جب ایک خاص جغرافیائی خطے میں کسی قوم کی اکثریت ہوتی ہے یا وہ قوم آباد ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے ایک مملکت بنا لیتی ہے۔ چونکہ ہر فرد اپنے قومیت کا وارث ہوتا ہے، لہذا جب مملکت اسی قومیت کا نام اپنا لیتا ہے تو تمام قوم کے لیے وہ مملکت مادرتی کا روپ اختیار کر لیتی ہے، جیسے عرب، ترک، تاجکستان، ازبکستان، بنگلہ دیش وغیرہ۔ کچھ مملکتوں کی اساس قومیت کی بجائے ملت ہوتی ہے۔ حالات یا واقعات کسی خاص جغرافیائی خطے کو ایک نام دے دیتا ہے اور پھر وہی نام مدتوں گزرنے کے بعد وہاں پر مقیم ساری قومیتوں اور سارے عواموں کا مادرتی بن جاتی ہے، جس طرح ہندوستان، جس طرح افغانستان۔ چونکہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا معاملہ ہی انوکھا تھا۔ پاکستان میں چونکہ ایک قومیت بودوباش نہیں رکھتی تھی، بلکہ ہند، سندھی، بلوچ، پٹھان، بنگلہ دیش، کافی سارے حکومتیں قومیں رہتی تھی، لہذا قومیت کے لحاظ سے پاکستان ہمارے وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ ملت کے لحاظ سے بھی پاکستان کا ہمارے وجود میں آنا ناممکن تھا، کیونکہ کسی ملت کے لیے کم از کم اس کی تیسری نسل تک پہنچنے کے لیے 60-70 سال کا وقفہ ضروری ہوتا ہے، مگر پاکستان پہلے دن سے آزاد ہو کر پہلے دن سے اس نے کام چلانا تھا۔ آپ سوچیں گے کہ 60-70 سال کی وقفہ کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح پاکستان بننے کے وقت جو نسل موجود تھی، لاکھ قربانیوں کے باوجود ان کے خون میں مادرتی کا احساس نہیں جاگ سکتا تھا، کیونکہ ان کی پیدائش پاکستان کی نہیں تھی۔ دوسری نسل جیسے ہم گو کہ پاکستان میں پیدا تو ہوئے تھے، مگر ہم اس پچھلے نسل سے زیادہ متاثر تھے جو ہمارے ماں باپ تھے، جو ہم پلے تھے، جو ہمارے استاد تھے، جن سے ہم نے تعلیم سیکھی تھی۔ کہیں تیسری نسل ہم سے جنم لینے والے بچے یا پھر ان سے جنم لینے والے بچے پاکستان کے وارث ہوں گے۔
تو لہٰذا ملت کے لحاظ سے بھی پاکستان ہمارے وجود میں نہیں آ سکتا تھا، مگر خوش قسمتی سے دنیا میں ایک ایسا پرامن احساس موجود تھا اسلام کے نام پہ، جس نے دنیا کے تاریخ پہ، دنیا کے تمدن پہ، دنیا کے رسم و رواج پہ کافی اثر ڈالا تھا، اور خاص کر ہندوستان تو اس کا گھر تھا، اور یہی پرامن احساس پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا سبب بنا۔ مگر افسوس کہ ہم وہ اسلامی نظام نافذ نہ کر سکے، اور یہی نہیں نے ہمیں اتنی بری ہلپشار میں مبتلا کیا کہ ہم مسلسل تباہی کی جانب بڑھتے رہے۔ سب سے پہلے جس مرض نے پاکستان پر حملہ کیا وہ قومیتوں کا مرض تھا۔ پختونستان، گریٹر بلوچستان، سندھ دیش، بنگلہ دیش کے نام پر تحریکیں ابھرنے لگی، یہاں تک کہ 1971 میں پاکستان دو ٹکڑے ہو کر رہ گیا، اور ان قومیت کے نعروں کی وجہ سے ہم کسی احسن نظام کو بھی نافذ نہ کر سکے۔ اب پاکستان کی تیسری نسل، اصل وارث نسل پیدا ہو چکی ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے اس معاملے پہ بیٹھے اور پہلے تشخیص کرے کہ ہماری بیماری کیا تھی، اور پھر اس تشخیص کا علاج کرے۔ جب تک ہم قومیتوں کا مسئلہ حل نہیں کر لیتے، پاکستان اب بھی کوئی نیا اور اصل نظام نہیں اپنا سکتا۔ قومیتوں کی نظام کے ختم کرنے کے لیے تو ہمارے ساتھ ایک ہی راستہ تھا، اسلامی نظام، مگر وہ بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہم وہ موقع بھی کھو چکے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک ہی موقع ہے کہ ہم ملت کے تصور کو اجاگر کریں، مگر ملت کے تصور میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہمارے مادری زبان کے فلاسفر اور مادری زبان کے شاعر ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پشتو میں لکھی گئی کوئی غزل، سندھی میں لکھی گئی کوئی غزل، بلوچی میں لکھی گئی کوئی غزل، پنجابی میں لکھی گئی کوئی فلسفہ صرف اس کی قومیت کے لوگ پڑھیں گے۔ لہٰذا ہمارا ہر فلاسفر، ہر شاعر اپنی قومیت کا نمائندہ بن کر ابھرتا ہے۔ اگر ہم ایک کوشش کریں اور ایک ایسا دارالترجمہ بنائیں کہ ہر بااثر کی کتاب کا ترجمہ قومی زبان میں ہو، تب ایک فلاسفر، تب ایک شاعر کو پتہ معلوم ہوگا کہ میری کتاب صرف میرے قوم کے لوگ نہیں پڑھیں گے بلکہ پورا پاکستان پڑھے گا، اور وہ بجائے اپنی قومیت کے نمائندہ ہونے کے وہ پاکستان کا نمائندہ بن کر سوچے گا۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں جس بیماری سے چھٹکارا پانا ہے وہ فلسفہ اور شاعری کی زبان ایک بنا کر قومیتوں کی بیماری سے چھٹکارا پانا ہے، تب ہم کسی آسن نظام کی طرف گامزن ہو سکیں گے۔ اس لیے میں نے رہبار کے جملہ حقوق اس دارالترجمہ کے نام وقف کر دیے ہیں، اور میں اپنے پاکستان حکومت، اپنے مہیر حضرات، اپنے تنظیموں، اپنے سوشل تنظیموں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسا دارالترجمہ بنائیں کہ ہم اس مرض سے چھٹکارا پائیں اور ایک احسن نظام کی طرف بآسانی بڑھ سکیں۔ شکریہ۔